महंगाई की चक्की में पिसती आवाम पर एक और बार गरीब के लिए इलाज करवाना भी मुश्किल हो गया। अद्वियात भी महंगी हो गई। हुकूमत ने दवासाज कंपनियों को कीमतों में 7 से 10% इजाफा करने की इजाजत दे दी। शहरी हुकूमती फैसले के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं कीमतों में इजाफे की इजाजत गरीब आवाम के साथ ज्यादती है। महंगाई के तूफान में फंसे शहरियों पर एक और बोझ। बिजली सार्फिन पर 23 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की मंजूरी। हुकूमत ने काबीना से पीटीवी फीस बढ़ाने की मंजूरी ले ली। बिजली के बिल में पीटीवी फीस 35 से बढ़ाकर 100 रुपए कर दी गई। मुजफ्फरगढ़ शहर में दूसरे रोज भी चीनी नायाब। शहरी चीनी के असूल के लिए मारे फिरने लगे। ताजिर अपने मौके पर डट गए। कहना है कि जिला इंतजामिया जब तक शुगर मिल से कम कीमत पर चीनी फ्राहम नहीं करती तब तक मार्केट में चीनी की सप्लाई नहीं करेंगे। शहरियों के डिप्टी कमिश्नर से जल्द मसला हल कराने का मुतालबा। रहीमिया खान में चीनी का बहरान। इंतजामिया ने दुकानदारों को 84 रुपए में चीनी फरोख्त करने की इजाजत दे दी। जिले भर में 11 स्टॉल लगा दिए गए। जिले की आबादी 50 लाख है, जिसकी वजह से आवाम कतार में लगकर चीनी खरीदने पर मजबूर है। जिला इंतजामिया और फ्लोर मिल्स के दरमियान ठन गई। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर का आटे के तमाम ब्रांड्स के रेट्स यकसा करने का हुक्म। 10 किलो आटे की कीमत 430 रुपए मुकर्रर कर दी गई। मार्केट से आटा गायब होने पर शहरी परेशान। शहरियों का कहना है सरकारी रेट वाला आटा मियारी नहीं, दीगर ब्रांड का आटा इसी रेट पर फराहम किया जाए। रोही ने ट्रेन हादसे में बचने वाले बच्चों को वालिद से मिलवा दिया। रोही ने गुज़श्ता रोज बच्चों के लवाहिकीन को बहावलपुर से ढूंढ निकाला था। बच्चों का वालिद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो फैसलाबाद पहुंच गया। अदालत का बच्चों को वालिद के हवाले करने का हुक्म। बच्चे के वालिद का रोही और सिटी 41 के लिए इजहार तशक्कुर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ गिलानी की रोही हेड ऑफिस आमद। कंट्रोलर न्यूज हमीद नकीबी, ग्रुप एडिटर नवीद चौधरी, डायरेक्टर न्यूज सिटी 42 खुरम कलीम, डायरेक्टर न्यूज 24 मियां ताहिर ने इस्तकबाल किया। सिटी न्यूज नेटवर्क के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा कराया और ब्रीफिंग की। सेक्रेटेरिएट कबूल नहीं, सूबा बहावलपुर चाहिए। सूबा बहाली तहरीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शुरका ने कहा कि बहावलपुर ने हर दौर में कुर्बानी दी मगर उसका सिला नहीं मिला। अब हम अपना हक मांगते हैं। सूबा बहावलपुर के लिए तहरीक जारी रखने का इंदिया दे दिया। सब सेक्रेटेरिएट मुल्तान में बनने पर शहरी औलिया के बासी खुश। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेख ताहिर की जानिब से मिठाई तकसीम की गई। कहा कि हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए मुल्तान के बेटे जिंदा हैं। मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी। बहावल नगर में एमपी राना अब्दुल रऊफ सदर और एमपीए चौधरी जाहिद इकराम जिले जनरल सेक्रेटरी नामजद। उधर मीर मिर्जा तालपुर डीजी खान मुस्लिम लीग नून के डिस्ट्रिक्ट सदर मुंतखब। मलिक मुस्तफा खंडोहा डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी नामजद। मुमकिन सैलाब से बचाव के लिए पंजाब हुकूमत के इकदाम। मानसून बारिशों के हवाले से फंड जारी। फी जिले को 1 करोड़ रुपए के फंड जारी। फंड से बारिशों से मुतासर अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। मानसून से कबल शहर औलिया में सैलाब से निमटने के लिए तैयारियां मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर आमिर फटक की सरबराही में फ्लड फाइटिंग इंतजाम का इजलास। जिले की तमाम मखदूश इमारतों की तफसीलात अपलोड करने की हिदायत। उधर डीसी मुल्तान का स्पेशल प्राइस मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। स्पेशल प्राइस मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी को इंतहाई नाकिस करार दे दिया। बहावलपुर हुकूमत ने दीगर तरक्याती फंड्स के साथ शजरकारी फंड्स भी रोक दिए। फंड्स की कमी के बायस बहावलपुर में 7,40,000 पौधों का मंसूबा अधूरा रह गया। गुज़श्ता साल महकमा जंगलात को 49 लाख पौधे लगाने का हदफ दिया गया था। महकमा जंगलात ने अप्रैल 2020 तक 41,60,000 पौधे लगाए, जिसके बाद फंड्स रोक दिए गए। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान के तमाम शजरकारी मुहिम का आगाज। कमिश्नर मुल्तान ने एमपीए वासिफ रान, चेयरमैन पीएचए और डीजी पीएचए के हमरा पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर का क्लीन एंड ग्रीन मुहिम को कामयाबी से हमकिनार करने का आज़म। कमिश्नर बहावलपुर शहर की खूबसूरती के लिए मुतहर्रिक ग्रीन बेल्ट की हालत ठीक करने के अहकाम जारी कर दिए। खराब और मुरझाए पौधे फौरी तौर पर ग्रीन बेल्ट से हटाने की हिदायत। डीजी पीएचए को नए पौधे लगाने के अहकाम जारी कर दिए।
احتجاجی مظاہرے کام آئے نہ ہی انتظامیہ کو درخواست دینا. بہاولپور کی بندرہ نہر میں گندم اور بدبو مکینوں کی زندگی اجیرن کر دی. گندم سے موذی امراض پھیلنے کا خدشہ. انتظامیہ کے مجرمانہ غفلت پر شہری پھٹ پڑے. KZ ٹاؤن علی پور گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہونے لگا. عرصہ دراز سے صفائی نہیں کی گئی. مکین سراپا احتجاج کہتے ہیں تعفن پھیلنے کے ساتھ مچھروں کی افزائش میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ سے نوٹس دینے کا مطالبہ کر دیا. لیا میں چوک اعظم کے MM روڈ کے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے پر احتجاج. سڑک مرمت نہ ہونے پر شہریوں کا احتجاج تیسرے روز میں داخل ہو گیا. مظاہرین نے مطالبات پورے نہ ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے. عید الاضحیٰ پر مکمل SOPs پر عمل درآمد کرایا جائے گا. ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ امجد شعیب ترین کی سربراہی میں امن کمیٹی کا اجلاس. مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء اور افراد کی شرکت. محرم الحرام جلوس روٹس اور دیگر تیاری کا بھی جائزہ لیا. میاں والی چشمیاں گلاخیل روڈ کی تعمیر میں ناقص مٹیریل کا استعمال. روہی کی خبر پر ایکشن. کمشنر سرگودا ڈاکٹر فرح مسعود روڈ کا معائنہ کرنے پہنچ گئیں. ڈپٹی کمشنر عمر شیر چٹھا کے ہمراہ سڑک کا معائنہ کیا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ کا جسو والا ڈسپوزل کا دورہ. 2010 میں سیلاب سے تباہ شدہ ڈسپوزل کو عارضی طور پر فعال کرا دیا. نیزی خان کے قوالی علاقے راکھی گھاٹ نیلی مٹی کے مقام پر ٹرک گرنے سے بین الصوبائی شاہراہ کوئٹہ روڈ بند. روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں. بلوچستان سے پنجاب آنے والے ہزاروں مسافر پھنس کر رہ گئے. بارڈر ملٹری پولیس روڈ کھلوانے کے لیے کوشاں. صحت دشمنوں کے خلاف PFA ان ایکشن. نیزی خان اور بہاولپور میں کارروائیاں. 8 فوڈ پوائنٹ سیل. 270 لیٹر مضر صحت جوس اور دیگر مضر صحت اشیاء طلب. رحیم یار خان میں نورے والی کالونی کا 1.5 سالہ محمد عبداللہ 8 دنوں سے لاپتہ. والدین اور اہل خانہ غم سے نڈھال. والدین نے روہی کے توسط سے شہریوں سے بچے کی تلاش میں مدد کرنے کی اپیل کی ہے. نیزی خان ٹیچنگ اسپتال کے 10 ڈاکٹرز دوبارہ بحال. YDA کے صدر اور چیئرمین سمیت 10 ڈاکٹرز کو معطل کیا گیا تھا. ایبڈانی کاؤنسل اور MS کی درخواست پر YDA کے صدر سمیت 10 ڈاکٹرز کو دوبارہ بحال کر دیا گیا. ملتان میں گیسٹرو کے بعد جاری. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران گیسٹرو کے 234 مریض مختلف اسپتالوں میں داخل. نشتر اسپتال میں 87 مریض لائے گئے. ڈسٹرکٹ اسپتال میں 45 مریض داخل ہوئے. ڈاکٹرز کے مطابق زیادہ تر مریضوں کو طبی امداد کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا. نیزی خان میں قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں. اینٹی کرپشن نے محکمہ اوقاف کا 3000 کنال سے زائد سرکاری قبضہ مافیا سے واگزار کرا لیا. 1 ارب روپے کے مالیت کا رقبہ محکمہ اوقاف کے حوالے. ملتان میں چوک کمہارا والا پر واقع نجی بینک میں کروڑوں کے سونے اور نقدی کی لوٹ کا معاملہ. نقصان کا ازالہ نہ ہونے پر متاثرین کی پریس کانفرنس. متاثرین کا بینک مینیجر پر دھمکیاں دینے کا الزام. نقصان کا ازالہ نہ ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا عندیہ دے دیا. ملتان کچہری میں سماعت پر آنے والے فری کین پر مخالفین کی فائرنگ. کار پارکنگ میں فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا. پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے کارروائی شروع کر دی. رشید پل پر 11 لاکھ کی ڈکیتی کرنے والے ملزمان گرفتار. تھانہ لوہاری گیٹ ملتان میں SP سٹی جاوید خان کی میڈیا سے گفتگو. ملزمان سے اسلحہ اور 5 لاکھ روپے سے زائد نقدی اور 6 موٹر سائیکلیں برآمد. SP سٹی نے پولیس افسران اور اہلکاروں میں تعریفی اسناد تقسیم کی. تھانہ کوٹ سلطان کی بڑی کارروائی. پولیس نے موٹر سائیکل چور گرفتار کر کے 6 موٹر سائیکلیں برآمد کر لیں. DSP منور بزدار نے کہا کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں. پنجاب بھر کے متعدد ایگزیکٹو انجینئرز کے تبادلہ جات. ہائی وے اور بلڈنگ ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے 18 ایگزیکٹو انجینئرز تبدیل کر دیے گئے. ایگزیکٹو انجینئر بلڈنگ M&R بہاولپور طاہر وحید کی جگہ 18ویں گریڈ کی ذوالفقار علی تبسم کو لگا دیا گیا. دلشاد احمد کو ایگزیکٹو انجینئر ہائی وے ملتان تعینات کیا گیا ہے, جبکہ منصور ارشد کو سرگودا سے میاں والی تعینات کر دیا گیا.
معاشی بدحالی کا شکار کسانوں کے لیے بری خبر۔ میسی فرگوسن ٹریکٹر کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ تمام ماڈلز کی قیمتوں میں 50,000 سے 1,30,000 تک کا اضافہ۔ ٹریکٹر کی قیمتوں میں 5% ٹیکس بھی شامل ہوگا۔ لیا میں لوڈ شیڈنگ کا دن بے قابو۔ شہری علاقوں میں 4 جبکہ دیہی علاقوں میں 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ۔ جمن شاہ کے مکینوں کا لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج۔ نیب کو حکام سے لوڈ شیڈنگ کی روک تھام کا مطالبہ۔ ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شرازی کا سبزی منڈی خانیوال کے دوران سبزیوں اور پھلوں کی بولیوں کا جائزہ لیا۔ عید الاضحیٰ پر سبزیوں کی قیمتوں کو کنٹرول رکھنے کی ہدایت کی۔ سوشل میڈیا پر ہونے والی سیاسی لڑائی شدت اختیار کر گئی۔ فائرنگ کے نتیجے میں ایک ہی گروپ کے 6 افراد زخمی۔ متاثرین کے ورثاء کا پولیس پر مقدمہ درج کرنے کا الزام۔ ورثاء کا ارباب اختیار سے حصول انصاف کا مطالبہ۔ ملتان میں ٹریفک وارڈن کی درخواست پر شہری کے خلاف مقدمہ درج۔ کہتے ہیں بلا نمبر گاڑی کو روکنے پر کاغذات طلب کیے تو شہری طیش میں آ گیا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔ پولیس نے ذیشان نامی شہری پر مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی۔ بہاولپور ہتھیجی میں زمین کا تنازع۔ مقامی ذمہ دار کا بزرگ شہری اور بچوں پر تشدد۔ پولیس کی کارروائی کرنے پر متاثرہ خاندان کا پولیس چوکی ہتھیجی میں دھرنا۔ ذمہ دار کے خلاف کارروائی اور گرفتاری کا مطالبہ۔ میاں والی ایم روڈ پر کار اور ٹرالر میں خوفناک تصادم۔ تینوں کار سوار موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو نے لاشیں اسپتال منتقل کر دیں۔ ڈرائیور موقع سے فرار۔ پولیس کچہری سائلین کے مسائل سنے اور حل کے احکامات دیے۔ ادھر ڈی پی او خانیوال کی بھی پولیس افسران سے میٹنگ۔ پولیس گشت اور مویشی منڈیوں کی سیکیورٹی کو بہتر کرنے کی ہدایت کی۔ پیپلز لائرز فورم پنجاب کے صدر خرم لطیف کورسا کی لیا امر ڈسٹرکٹ بار لیا کا دورہ کیا۔ وکلا سے ملاقات کی۔ وکلا سے مسائل پر گفتگو کی۔ بیری خان میں آل پاکستان گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کیپ کا آفس میں جلسہ۔ چیئرمین خالد جاوید سنگھیڑا سمیت دیگر کی شرکت۔ تنخواہوں، مدت ملازمت سمیت دیگر مسائل پر تبادلہ خیال۔ شرکاء نے حکومتی پالیسیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ وائس چانسلر خواجہ فرید یونیورسٹی ڈاکٹر اطہر محبوب کے خلاف نیب ریفرنسز۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے 3 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی 15 دن میں تفتیش کر کے اپنی سفارشات ہائر ایجوکیشن کو جمع کروائے گی۔ ملتان پنجاب ہائی وے پیٹرول کے تمام افسران اور ملازمین کو ہیلمٹ پہننا لازمی حکم جاری کر دیا گیا۔ ایس پی ہائی وے پیٹرول زبیدہ پروین کا کہنا ہے کہ ہیلمٹ استعمال نہ کرنے والے ملازمین کے خلاف ڈپارٹمنٹل کارروائی ہوگی۔ ڈی پی او میاں والی حسن اسد الوی کا سرکل پپلا کا دورہ۔ پولیس خدمت مرکز ہنولی موڑ کا معائنہ کیا۔ شہریوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی تلقین بھی کی۔ وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی مصطفیٰ کمال پاشا کی خدمات کو خراج تحسین۔ ایوان صنعت و تجارت ملتان نے ان کی یاد میں مارچ کیا۔ مارچ کی قیادت صدر چیمبر آف کامرس شیخ فضل الہی نے کی۔ مارچ میں سینئر نائب صدر راشد اقبال، نائب صدر ندیم احمد شیخ اور دیگر نے شرکت کی۔ ملتان میں ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل آئی بی قیوم خوگانی کی رسم کل۔ ڈی آئی جی ملتان چودھری محسن رفیق، ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل آئی بی ملتان افضل شیخ، سیاسی سماجی افراد اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ پاک فوج کے شہید لانس نائک غلام غوث کی آج 5ویں برسی۔ بہاول نگر میں شہید کے آبائی گاؤں میں دعائیہ تقریب ہوئی۔ شہید غلام غوث کی فیملی کو اپنے بیٹے کی شہادت پر فخر ہے۔ اور وطن کے شہیدوں کو روحی کا سلام۔ مظفر گڑھ میں سناما کے رہائشی شہید نائک محمد اشفاق کی آج 13ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ محمد وانا آپریشن میں 18 جولائی 2007 کو دشمن سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ ادھر برے والد سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے سپوت حوالدار عتیق الرحمان شہید کی آج 13ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ شہید عتیق الرحمان نے 18 جولائی 2007 کو میران شاہ کے مقام پر جامِ شہادت نوش کیا۔